سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 98۔ رومنوں کا بادشاہ فیوما ایک عرصے تک بادشاہ کی حیثیت سے رومنوں پر حکومت کرتا رہا تھا۔ آخر ایک روز یہ شخص اپنی طبعی موت مر گیا۔ اس نے اپنے ہمسایوں سے خوشگوار تعلقات قائم کیے تھے، کسی بھی قریبی مملکت اور اپنے ہمسائی حکمرانوں کے ساتھ جنگ کرنے یا کوئی تنازع کھڑا کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ آخر رومنوں کا یہ بادشاہ اپنی طبعی موت مر گیا۔ اس کی موت کے بعد رومنوں کی سلطنت میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے رومنوں کی سینٹ اپنے عوام پر حکومت کرنے لگی تھی، لیکن جلدی سینٹ اور روما کے رہنے والے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس بار رومنوں نے ایک شخص طولوس کا انتخاب کیا۔ طولوس، جسے اہل روما نے اپنا بادشاہ بنایا تھا، یہ شخص انتہائی جنگجو، دلیر اور لڑائیوں کا دل دادا تھا، لہٰذا روما کے تخت پر بیٹھنے کے بعد طولوس نے اپنے ہمسایہ حکمرانوں کے ساتھ جنگوں کے ایک طویل سلسلے کی ابتدا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ جنگ کی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد رومنوں کا بادشاہ طولوس حرکت میں آیا۔ ایک جرار لشکر کے ساتھ اس نے روما کی چھوٹی سی نوزائیدہ سلطنت کے ساتھ جس قدر اس کے چھوٹے چھوٹے حکمران اور ریاستوں کے والی تھے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ ملنے پر مجبور کر دیا۔ ان چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو اپنے ماتحت کرنے کے بعد طولوس ایلبا قوم کی حکومت کے خلاف حرکت میں آیا۔ رومنوں کے ہمسائے میں ایلبا کی ریاست انہی کی طرح طاقتور اور ایشیائی تھی جس طرح رومنوں کے جد امجد ایشیا سے ہجرت کر کے یورپ میں آباد ہو گئے تھے، ایسے ہی ایلبا کے حکمران بھی ایشیا سے ہجرت کر کے اٹلی میں آباد ہو گئے تھے۔ ایلبا کے حکمرانوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ روما کا نیا بادشاہ طولوس ان کی سلطنت کے خلاف لشکر کشی کرنا چاہتا ہے، تو طولوس کی حرکت میں آنے سے پہلے ہی ایلبا والے اپنے لشکر کو حرکت میں لے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار رومیر کی سرکردگی میں ایک بڑا سا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو روما کی طرف روانہ کر دیا تاکہ رومنوں کا بادشاہ طولوس اگر ایلبا والوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تو ان کا سپہ سالار رومیر انہیں راستے ہی میں روک دے۔ ایلبا کے سپہ سالار رومیر نے بڑی برق رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی۔ روما شہر سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر اس نے خندقیں اور گڑھے کھود کر ان کے اندر اپنے لشکر کو گھات میں بٹھا دیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب روما کا بادشاہ طولوس اپنے لشکر کے ساتھ ایلبا والوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے گا تو گڑھوں اور خندقوں میں بیٹھے ہوئے ان کے لشکری ان پر تیر اندازی کر کے انہیں واپس بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ روما کے بادشاہ طولوس کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ایلبا کا سپہ سالار رومیر اپنے گراں لشکر کے ساتھ روما سے باہر 5 میل کے فاصلے پر گڑھوں اور خندقوں کے اندر گھات میں بیٹھ چکا ہے، لہٰذا طولوس بھی اپنے رومن لشکر کے ساتھ روما شہر سے نکلا جہاں ایلبا کے سپہ سالار رومیر نے اپنے لشکر کے ساتھ گھات لگا رکھی تھی۔ اس کے بالکل عین سامنے طولوس نے گڑھے اور خندقیں کھود کر اپنے لشکریوں کو ان کے اندر بٹھا دیا۔ اب دونوں طرف کے لشکر یہ سوچنے لگے تھے کہ اپنے دشمن پر کس طرح حملہ آور ہوں۔ رومن اور ایلبا کے لشکر دونوں ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے گھات لگائے ہوئے تھے کہ روما کے نیواہ میں رہنے والا ایک چرواہا رومنوں کے لشکر میں داخل ہوا۔ اس نے روما کے بادشاہ طولوس سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب اس چرواہے کو بڑی عزت اور احترام دیتے ہوئے اپنے سامنے بٹھایا گیا اور پھر اس کے ساتھ بڑی نرمی اور شفقت کا سلوک کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہا؟ کیا تم ایلبا کے لشکر کے خلاف مجھے کوئی اہم خبریں پہنچانا چاہتے ہو؟ چرواہے نے رومنوں کے بادشاہ طولوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرے پاس آپ کے لیے ایلبا والوں کے خلاف کوئی خبر تو نہیں ہے، پھر میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے دونوں لشکر جنگ کی تباہی اور بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ چرواہے کے اس انکشاف پر روما کے بادشاہ نے بڑے تجسس اور بڑے پرشوق انداز میں اسے دیکھا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا،
تم مجھے عام چرواہے کی نسبت عجیب اور پراسرار چرواہا لگتا ہے جو میرے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے۔ تیرے پاس دونوں لشکروں کو جنگ کی تباہی سے بچانے کے لیے کیا تجویز اور طریقہ ہے؟ چرواہے نے پھر طولوس سے پوچھا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ کا لشکر جنگ کی تباہی اور بربادی سے محفوظ رہے؟ اس پر طولوس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ البا کے لشکر کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ مجھے کامیابی اور فتح نصیب ہو بلکہ میرا لشکر بھی جنگی نقصان سے محفوظ رہے۔ اس پر اس چرواہے نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے یہ دونوں لشکر جنگ کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے سے بچ سکتے ہیں۔ میری تجویز کے مطابق البا والوں کے خلاف آپ کی فتح مندی اور کامیابی کے آثار بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ طولوس نے پھر پرشوق انداز میں اس چرواہے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہو تمہارے پاس کیا تجویز ہے؟ اگر وہ واقعی میرے حق میں سود مند ہوئی تو میں تمہاری اس ترکیب پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس پر چرواہے نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، میں گزشتہ کئی روز سے تمہارے اور البا والوں کے لشکر کے درمیان گھومتا پھرتا رہا ہوں۔ دونوں لشکروں کا بغور جائزہ لینے کے بعد میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی ہے جو دونوں لشکروں میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں ہی لشکر کے اندر تین ایسے بھائی ہیں جن کے نام ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ 3 سگے بھائی رومنوں کے لشکر میں ہیں جو ہوراتی برادران کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی طرح البا والوں کے لشکر میں بھی 3 سگے بھائی ہیں اور یہ کیوراتی برادران کے نام سے موسوم ہیں۔ اے رومنوں کے عظیم بادشاہ، میرے ذہن میں اس جنگ سے متعلق جو تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ رومنوں اور البا والوں کے لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائیں، رومن اور البا کے لشکر میں حصہ لینے والے ان ہوراتی اور کیوراتی برادران کو آپس میں ٹکرا دیا جائے۔ رومنوں کی طرف سے 3 ہوراتی بھائی میدان جنگ میں اتریں جبکہ البا والوں کی طرف سے کیوراتی بھائی میدان جنگ میں اتریں۔ دونوں طرف کے یہ تینوں بھائی ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں گے، اور جس طرف کے تینوں بھائی اس جنگ میں کامیاب ہوں گے اسی لشکر کو کامیاب قرار دے دیا جائے۔ اے بادشاہ، تمہارے پاس آنے سے پہلے میں البا کے سپہ سالار امیر سے مل کر یہاں آ رہا ہوں۔ یہی تجویز میں نے اس کے سامنے پیش کی تھی، اس نے میری تجویز کو قبول کیا ہے، اور وہ اس شرط پر میری تجویز پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہے بشرطے کہ آپ بھی میری اس تجویز کو قبول کر لیں۔ چرواہے کی یہ گفتگو سن کر رومنوں کا بادشاہ طولوس بے حد خوش ہوا۔ اس نے فوراً جواب دیتے ہوئے کہا، اے عجیب چرواہی، اگر البا والوں کا سپہ سالار رومیر تمہاری اس تجویز کو قبول کر چکا ہے تو پھر تم یہ سن کر خوش ہوگی کہ میں بھی تمہاری اس تجویز کو قبول کرتا ہوں۔ میں اپنا ایک وفد البا کے سپہ سالار رومیر کی طرف روانہ کرتا ہوں، اسے یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے تینوں ہوراتی برادران کو میدان میں نکالتے ہیں، لشکر میں موجود تینوں کیوراتی بھائیوں کو میدان میں نکالیں گے۔ پس دونوں طرف کے تینوں بھائی ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے، اور جس لشکر کے بھی تینوں بھائی اس جنگ میں کامیاب ہوں گے اسی لشکر کو فاتح قرار دے دیا جائے گا۔ اس پر وہ چرواہا اٹھ کھڑا ہوا اور طولوس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے بادشاہ، جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا اس میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب میری اس تجویز کو عملی صورت دینا آپ کا کام ہے، لہٰذا اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی چرواہے نے طولوس کے ساتھ پرجوش مصافحہ کیا، پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد طولوس نے البا کے سپہ سالار رومیر کی طرف ایک وفد بھجوایا جس نے رومیر کے ساتھ مل کر یہ معاملہ طے کر لیا کہ دونوں طرف کے تینوں بھائیوں کو جنگ کے لیے میدان میں اتارا جائے، اور جس طرف کے بھی تینوں بھائی اس لڑائی میں کامیاب ہوں گے وہ لشکر فتح مند قرار دے دیا جائے گا۔ پس اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رومنوں کی طرف سے تینوں ہوراتی برادران اور البا والوں کی طرف سے کیوراتی برادران ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے لیے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ نکلے۔ رومن کے ہوراتی اور البا کے کیوراتی برادران کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے شروع میں ہی رومنوں کے 2 ہوراتی بھائی کام آ گئے، جبکہ دوسری طرف البا کے 2 کیوراتی بھائی بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ رومنوں کا جو ایک ہوراتی بھائی زندہ تھا وہ چاہتا تھا کہ میدان سے بھاگ جائے، لیکن اس کے ساتھی لشکریوں نے زور زور سے نعرے مارتے ہوئے اور چیختے چلاتے ہوئے اسے ملامت کرنے لگے اور اسے ترغیب دی کہ اس کے مقابلے میں 2 کیوراتی بھائی بھی بری طرح زخمی ہیں، جبکہ ان کا صرف ایک بھائی اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے، لہٰذا اسے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسے شکست دے دے۔ اپنے لشکریوں کے اس طرح ترغیب دینے پر وہ آخری ہوراتی بھائی مقابلے میں جم گیا۔
ایلبا کے کیوراتی کے ساتھ کچھ دیر جم کر اس نے جنگ کی، یہاں تک کہ اس نے اس کیوراتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب دونوں طرف کے تینوں بھائیوں کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا تو ایلبا والوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ اس جنگ میں چونکہ 2 رومن مارے گئے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں صرف 1 کیوراتی مارا گیا ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں، لہٰذا اس جنگ میں فتح ایلبا والوں کی ہی ہوئی ہے۔ جبکہ روما والوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ان کے 2 لشکری ضرور مارے گئے ہیں، لیکن ان کے تیسرے بھائی نے 1 کیوراتی کو قتل کر دیا ہے، جبکہ 2 کیوراتی بھائی اس قابل نہیں تھے کہ وہ زندہ بچنے والے ہوراتی سے مقابلہ کر سکیں۔ اس لحاظ سے اس جنگ میں فتح روما کے آخری ہوراتی ہی کی ہوئی ہے۔ آخر دونوں طرف کے سرداروں کی ایک مجلس بٹھائی گئی، جس میں طویل صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس جنگ میں روما والے ہی فتح مند رہے ہیں۔ جنگ کے خاتمے پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ روما کے ہوراتی کی ایک بہن جس کا نام ہوراتیا تھا، ایلبا والوں کے کیوراتی برادران میں سے اس جوان کے ساتھ محبت کرتی تھی جو جنگ میں اس کے بھائی کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس موقع پر وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میدان میں داخل ہوئی اور جو کیوراتی اس کے بھائی کے ہاتھوں مارا گیا تھا اس کی لاش کے پاس اپنے بالوں کو نوچ نوچ کر ماتم کرنے لگی۔ زندہ بچنے والے رومن ہوراتی کو اپنی بہن کی یہ حرکت بے حد بری لگی۔ اس نے اپنی تلوار سونت لی اور اپنی بہن کی طرف بھاگتے ہوئے چلایا کہ رومن کی جو بھی لڑکی ایلبا والوں سے اس موقع پر ہمدردی کا اظہار کرے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، لہٰذا اس نے تلوار مار کر اپنی بہن کی گردن کاٹ دی۔ رومنوں نے ہوراتی کے اس فعل کو سخت ناپسند کیا، مگر چونکہ اس نے اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، لہٰذا اس کی حرکت کو معاف کر دیا گیا۔ اس طرح رومن ایلبا والوں پر غالب رہے۔ ایلبا والوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا کر ان پر حکومت کرنا شروع کر دیا۔ ایلبا والوں کو مکمل طور پر اپنے ساتھ ملانے کے بعد تولوس ایک بار حرکت میں آیا۔ باری باری وہ اپنے کئی ہمسایہ چھوٹے چھوٹے حکمرانوں پر حملہ آور ہوا۔ ان کے مرکزی شہروں کو اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں کے رہنے والوں کو اس نے روما کی حدود کے اندر مختلف مقامات پر آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح روما کی وہ نوزائیدہ سلطنت جو شروع میں صرف چند میل کے علاقے پر مشتمل تھی، اب بڑی تیزی سے اطراف میں پھیلتی ہوئی وسیع تر وسیع ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رومنوں کا بادشاہ تولوس جلد ہی اپنی طبعی موت مر گیا، اور پھر اس کی جگہ رومنوں نے اپنے سابقہ بادشاہ فیوما کے پوتے انکوس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ نیا بادشاہ اپنے دادا کی طرح مذہبی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ جنگوں سے کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا، بلکہ روما کی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے بھی کوئی کام نہ کرتا تھا۔ انکوس کی اس مذہبی فطرت سے کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کی، اور سب سے پہلے جن لوگوں نے انکوس کے مذہبی رجحان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی وہ دریائے ایسینو کے کنارے بسنے والے لاطینی تھے۔ انہوں نے سوچا کہ چونکہ رومنوں کا نیا بادشاہ انکوس مذہبی رجحانات کا مالک ہے اور جنگوں سے کوئی تعلق نہ رکھے گا، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ روما کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر کچھ علاقے روما سے چھین کر اپنے ساتھ ملا لیں۔ لہٰذا انہوں نے رومنوں کی نوزائیدہ سلطنت پر حملہ کر دیا۔ دریائے امینو کے کنارے بسنے والے یہ لاطینی ان دنوں چونکہ وحشی اور غیر مہذب تھے، لہٰذا انہوں نے رومن علاقے پر حملہ آور ہوتے ہوئے ناقابل بیان خون خواری اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ انکوس کو جب دریائے امینو کے کنارے بسنے والے لاطینیوں کے ان حملوں کی خبر ہوئی تو وہ رومنوں کے ایک جرار لشکر کے ساتھ دریائے امینو کے ان خونخوار لاطینیوں کے سامنے آیا۔ ان لوگوں کو اس نے بدترین شکست دی۔ وہ انہیں ہانکتا ہوا اپنی سلطنت میں لایا اور غلام بنا کر اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو اور زیادہ وسعت عطا کی۔ انکوس نے لاطینیوں پر فتح حاصل کرنے اور ان کے علاقے اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے علاوہ رومنوں کے لیے 3 اور بڑے کام سر انجام دیے۔ پہلا کام جو اس نے سر انجام دیا وہ یہ تھا کہ اس نے دریائے ٹائبر کے کنارے آسٹیا نام کی ایک نو آبادی قائم کی۔ دوسرا بڑا کام یہ کیا تھا کہ کوہستانی جنیکلوم کے اوپر اس نے ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر کیا تھا۔ رومنوں کی سلطنت کے اندر یہ تعمیر کیا جانے والا مضبوط اور بڑا پہلا قلعہ تھا۔ تیسرا بڑا کام جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ دریائے جنیکلوم کے اوپر اس نے لکڑی کا ایک پل تعمیر کیا۔ رومنوں کی تاریخ میں یہ پل بھی اپنی نوعیت کا پہلا پل تھا۔ انکوس کا چوتھا اور زبردست کام یہ تھا کہ اس نے کوہستان کیپٹلون کے اوپر پتھروں سے بنا ہوا ایک بہت بڑا مضبوط قید خانہ بھی تعمیر کروایا تاکہ روما کی بڑھتی ہوئی سلطنت کے اندر جرائم پیشہ افراد کو سزا دینے کے بعد اس قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ یوں نیا بادشاہ انکوس
روما کی سلطنت کو مزید وسعت دینے کے بعد بڑی کامیابی سے حکومت کرنے لگا۔ یوناف نے ابھی تک بیوسا کے ساتھ ہستناپور کی سرائے میں ہی قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز جب کہ بیوسا سرائے کے اس کمرے میں اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی، یوناف تھوڑی دیر تک سرائے کے مالک کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے بعد سرائے کے کمرے میں بیوسا کی طرف جانا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر اس نے سحر زدہ کر دینے والی آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوناف میرے حبیب، سرائے کے کمرے میں بیوسا کی طرف جانے سے قبل میری 2 باتیں غور سے سنو جو تمہارے لیے انتہائی اہم ہیں۔ تمہارے لیے میں یہ 2 خبریں بڑی محنت اور کاوش کے ساتھ تلاش کر کے لائی ہوں۔ سرائے کے کمرے میں بیوسا کی طرف جانے کے بجائے یوناف یوں ہی ٹہلنے کے انداز میں سرائے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ ایک طرف بڑھتے ہوئے بڑی رازداری میں ابلیکا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ابلیکا، وہ کون سی 2 اہم خبریں ہیں جو تم میرے لیے لے کر آئی ہو؟ اس پر ابلیکا نے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، پہلی خبر جو میں لے کر آئی ہوں وہ یہ ہے کہ بیوسا خلوص نیت کے ساتھ تمہارے ساتھ نہیں مل گئی، بلکہ عزازیل نے اسے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور سنو، تھوڑی دیر قبل میں دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی اس بستی کی طرف گئی تھی جہاں عارب اور نبیتا نے قیام کر رکھا ہے۔ اس وقت عزازیل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے اندر موجود تھا۔ انہوں نے اس موقع پر بیوسا سے متعلق جو گفتگو کی اس کا لب لباب یہی تھا کہ بیوسا کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمہارے ساتھ ملایا گیا ہے تاکہ وہ تمہارا اعتماد حاصل کر لے اور وقت آنے پر بیوسا کو تمہارے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ عزازیل نے بیوسا کو اس لیے تمہارے ساتھ ملایا ہے کہ ماضی میں تم بیوسا کو پسند کرتے رہے ہو، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ تمہارا اعتماد حاصل کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میں تم سے یہ کہوں گی کہ اس بیوسا کی طرف سے محتاط رہنا۔ اور ہاں یوناف، اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہوں گی کہ بیوسا کو نیکی کی تبلیغ کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تبلیغ سے اس کے دل پر نیکی اور خیر کا کوئی اثر ہو اور وہ خلوص نیت کے ساتھ تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب رکی تو یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، جو کچھ تم نے کہا ہے یہ تو پہلی خبر ہوئی، اب دوسری خبر کہو وہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں ابلیکا پھر کہہ رہی تھی، سنو یوناف، دوسری خبر سسلی کی سرزمین سے متعلق ہے۔ سسلی کی سرزمین پر اس وقت 2 بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک فونیقی ہیں یعنی کنانی، جن کی سسلی کے شہر پلرمو کے مقام پر تجارتی چوکیاں ہیں۔ دوسری بڑی قوت یونانی ہے، جس کی سیراکیوس کے مقام پر نہ صرف یہ کہ مضبوط حکومت ہے بلکہ وہ وہاں ایک جرار لشکر بھی رکھتے ہیں۔ وقت ضرورت وہ سسلی کے کسی بھی حصے میں لشکر کشی کر کے حالات کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ ان دونوں بڑی قوتوں کے علاوہ سسلی کے اور بہت سے شہر اور قصبے ایسے ہیں جن میں قدیم مقامی لوگ آباد ہیں۔ قدیم لوگوں کے ان شہروں میں سے جو شہر بہت بڑے اور عسکری لحاظ سے کافی مضبوط اور پرقوت ہیں، ان میں سے ایک کا نام ایگسٹا ہے اور دوسرے کا نام سیلینوس ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارا پرانا اور قدیم دشمن عزازیل سسلی کی سرزمین میں سیلینوس کے شہر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ وہاں پر بخت شہر کے حکمران سے ملا اور اس نے انہیں اس بات پر اکسایا کہ اگسٹا شہر اپنی روزمرہ کی تجارت کے باعث خوب امیر اور صاحب ثروت ہو چکا ہے، لہٰذا تم اس پر حملہ آور ہو کر اگر اس کے مال و متاع کو لوٹ لو تو سسلی کی سرزمین کے اندر تمہارا شہر سب سے زیادہ دولت مند ہو سکتا ہے۔ سیلینوس شہر کے حکمران عزازیل کے ان حربوں میں آ گئے۔ سیراکیوس کی یونانی حکومت سے ساز باز کر کے انہوں نے اچانک ایک شبخون کی صورت میں اگسٹا شہر پر حملہ کر دیا۔ ان کے شہر کو بری طرح لوٹ کر اور ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر سیلینوس کے لشکر واپس اپنے شہر چلے گئے تھے۔ اب اگسٹا شہر کا لشکر اور اس کے باشندے اس بات پر غور کر رہے تھے کہ وہ سیلینوس کے خلاف کیسے حرکت میں آئیں گے، جس کی پشت پناہی سیراکیوس کی یونانی حکومت بھی کر رہی تھی۔ اے یوناف، میں اس موقع پر چاہوں گی کہ تم ان حالات میں اگسٹا کی طرف کوچ کرو اور اگسٹا شہر کے لوگوں اور وہاں کے حکمرانوں کو یہ مشورہ دو کہ وہ اپنے دشمن سیلینوس شہر کے خلاف کنانیوں سے امداد حاصل کریں۔ اس وقت کنانی ہی ایسی قوت ہیں جو اگسٹا شہر کی مدد پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ابلیکا جب خاموش ہوئی تب یوناف نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، میں تمہاری گفتگو کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ عزازیل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سسلی کی سرزمین کے اندر داخل ہو کر اگسٹا شہر کی تباہی اور بربادی کا جو سامان کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں
اس نے وہاں اس سرزمین میں بدی پھیلانے کے لیے یہ سارا سامان کیا ہے۔ اب میں بھی حرکت میں آؤں گا اور اگسٹا شہر کے لوگوں کو ترغیب دوں گا کہ وہ نہ صرف یہ کہ سیلینوس شہر بلکہ سیراکیوس کی یونانی سلطنت کے خلاف کنانیوں سے مدد حاصل کریں۔ ایسا کر کے وہ ان دونوں سے اپنا انتقام لے سکتے ہیں۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر ابلیکا نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم میری بات کو خوب سمجھے ہو، اب تم بیوسا کی طرف جاؤ، اس سے اس معاملے کی گفتگو کرو اور دیکھو کہ وہ تمہارے ساتھ سسلی جانے پر آمادہ ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف مڑا اور تیزی سے سرائے کی طرف بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر میں یوناف سرائے میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس وقت بیوسا اکیلی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی یوناف نے بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو بیوسا، میں کچھ ناگزیر حالات کے تحت یہاں دریائے گنگا کے کنارے اس سرائے سے سسلی کی سرزمین کی طرف کوچ کر رہا ہوں۔ وہاں میں عزازیل کی پھیلائی ہوئی بدی کے خلاف نیکی کی نمائندگی کی حیثیت سے جانا چاہتا ہوں۔ کیا اس مہم میں تم میرا ساتھ دو گی؟ یوناف کی یہ گفتگو سن کر بیوسا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کمال اطمینان اور بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کیوں تمہارا ساتھ نہ دوں گی؟ اب جب کہ میں اپنے آپ کو تمہارے ساتھ وابستہ کر چکی ہوں تو میں ہر مہم میں تمہارے ایک مخلص ساتھی کی حیثیت سے تمہارا ساتھ دوں گی۔ بیوسا کی یہ گفتگو سن کر یوناف خوش ہوا۔ پھر اس نے فیصلہ کن انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر آؤ یہاں سے کوچ کریں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے اور پھر دریائے گنگا کے کنارے واقع اس سرائے سے وہ سسلی کی سرزمین کی طرف کوچ کر گئے۔ گو عزازیل اور اس کے ساتھیوں نے سسلی کی سرزمین پر ایک بدترین کھیل کھیلتے ہوئے اگسٹا شہر کے رہنے والوں کو سیلینوس کے مظالم کا شکار بنا رکھا تھا، لیکن جواب میں یوناف بھی بیوسا کے ساتھ ایک طوفان اور انتقام کی ایک آندھی کی طرح اگسٹا شہر میں داخل ہوا۔ دن رات ایک کر کے اس نے اگسٹا کے حکمرانوں اور اس کے باشندوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سیلینوس کے مقابلے میں افریقہ کے کنانیوں سے مدد طلب کریں۔ اگسٹا کے لوگوں اور حکمرانوں نے یوناف کی اس دعوت اور پکار کا مثبت جواب دیا، لہذا اگسٹا کی طرف سے ایک وفد پیلرمو شہر کی طرف روانہ کر دیا گیا تاکہ سیلینوس والوں کے خلاف کنانیوں سے مدد حاصل کی جائے۔ پلرمو شہر کے اندر کنانیوں کی کئی تجارتی چوکیاں تھیں۔ اس شہر میں جب اگسٹا کا وفد داخل ہوا اور تجارتی چوکیوں کے نگران سے انہوں نے سیلینوس کے خلاف مدد کی درخواست کی تو ان تجارتی چوکیوں کے کنانی نگران نے اگسٹا شہر والوں کی یہ درخواست اپنے ایک وفد کے ذریعے افریقہ میں ایک مرکزی شہر قرطاجنہ میں پہنچا دی۔ قرطاجنہ میں حکمرانوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ سسلی کے اندر اگسٹا اور سیلینوس کے رہنے والے قدیم باشندے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئے ہیں، اور یہ کہ سسلی کے اندر سراکیوس کی یونانی حکومت سیلینوس والوں کی مدد کر رہی ہے، تو قرطاجنہ کے حکمرانوں نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا کہ سیلینوس کے مقابلے میں وہ اگسٹا والوں کی مدد ضرور کریں گے۔ ایسا فیصلہ کر کے قرطاجنہ کے حکمران اپنے لیے دو فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ وہ یونانیوں کے خلاف سسلی کے اندر اپنی پوزیشن کو بہتر اور مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ دوم یہ کہ ماضی میں انہیں سسلی کے اندر جو یونانیوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اور ان کا جرنیل حملے کر شکست کھانے کے بعد آگ میں جل مرا تھا، تو سسلی کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی گزشتہ شکست کا یونانیوں سے انتقام بھی لینا چاہتے تھے۔ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کنانیوں نے سسلی میں اگسٹا والوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگسٹا والوں کے حق میں دخل اندازی کرنے کے لیے اور یونانیوں سے اپنے ماضی کا انتقام لینے کے لیے قرطاجنہ کی حکومت نے اپنے جرنیل ہینیبال کو تیار کیا۔ یہ ہینیبال اس حملکر کا پوتا تھا جو سسلی میں شکست کھانے کے بعد آگ میں جل مرا تھا۔ ہینیبال ایک جنگجو اور ایک انتہائی دلیر جوان تھا۔ وہ یونانیوں سے اپنے دادا حملکر کا انتقام لینے کے لیے بڑا سرگرم اور خواہش مند تھا، لہٰذا یہ فوراً اس لشکر کی کمانداری کرنے پر آمادہ ہو گیا جس نے سسلی میں جا کر یونانیوں سے انتقام لینا تھا۔ چند روز کی تیاری کے بعد قرطاجنہ کے حکمرانوں نے سسلی میں دخل اندازی کرنے کے لیے تقریباً 1,00,000 کا لشکر جرار تیار کر لیا۔ پھر اس لشکر کو لے کر ہینیبال افریقہ سے سسلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس لشکر کو سسلی پہنچانے کے لیے 1,500 بار بردار کے بڑے بڑے جہاز تیار کر لیے تھے۔ ان جہازوں کی حفاظت کے لیے اس لشکر میں تقریباً 60 جنگی جہاز اور بھی شامل تھے۔ سسلی کے ساحل پر اترنے کے بعد ہینیبال نے لشکر کے کچھ دستوں کو اپنے جہازوں کی حفاظت پر چھوڑا
اور بقیہ لشکر کو لے کر برق رفتاری سے سمندر کے کنارے سے نزدیک ہی سیلینوس کے شہر کی طرف بڑھا اور فوراً اس کا محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرے کے دوران اس نے ارد گرد کے علاقوں سے بڑے بڑے درخت کٹوا کر 50 کے قریب بڑے بڑے بلند برج اور مینار تیار کروا لیے تھے۔ انہیں دشمن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کے نیچے پہیے بھی لگا دیے گئے تھے تاکہ ان میناروں اور برجوں کو دھکیل کر شہر کی فصیل کے قریب لے جایا جائے اور ان کے اندر اپنے لشکریوں کو بٹھا کر شہر کی فصیل کے اوپر شہر کے محافظوں پر تیر اندازی کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہانیبال نے ایک اور زبردست کام یہ کیا تھا کہ قریبی جنگلات سے ایسے درخت کاٹے جن کے تنے لمبے اور موٹے تھے۔ ان تنوں سے آگے اس نے لوہے کے بنے ہوئے مینڈھوں کے سر نصب کروا دیے تھے تاکہ لوہے کے بنے ہوئے ان سروں کو سیلینوس شہر کی فصیل سے ٹکرا کر اسے گرا دیا جائے اور شہر میں داخل ہوا جا سکے۔ یہ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ہانیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ سیلینوس شہر پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف سیلینوس والے بھی قرتاجنہ کے ہانیبال کے اس حملے سے بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے کچھ تیز رفتار قاصد سیراکیوس کے حکمرانوں کی طرف روانہ کیے اور ان سے کنانیوں کے خلاف مدد طلب کر لی تھی۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ شہر کی فصیل کے اوپر پتھروں کے ڈھیر لگا دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر کی فصیل کے اوپر بڑے بڑے چولہے تعمیر کر کے پانی گرم کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ جو ہی دشمن شہر کی فصیل کے قریب آ کر ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو دشمن پر نہ صرف یہ کہ تیر اور پتھر برسائے جائیں بلکہ ان پر کھولتا ہوا پانی اور آگ کے انگارے بھی پھینکے جائیں۔ بس جو ہی ہانیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر پر حملہ کیا تھا تو فصیل کے محافظوں نے لشکر پر تیروں، پتھروں اور کھولتے پانی اور آگ کے انگاروں کی بارش شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وقتی طور پر ہانیبال کو اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ تھوڑا سا وقفہ ڈال کر ہانیبال نے بڑی تیزی کے ساتھ اور طوفانی انداز میں اپنے لشکر کے ساتھ شہر پر حملہ کر دیا۔ درختوں کے بڑے بڑے تنوں کے آگے انہوں نے لوہے کے بڑے بڑے مینڈھوں کے بنے ہوئے سر نصب کروا دیے تھے۔ لوہے کے ان مینڈھوں کے سروں کو بری طرح فصیل سے ٹکرایا گیا اور فصیل کا ایک حصہ گرا دیا گیا۔ فصیل کا ایک حصہ گرانے کے بعد ہانیبال کے لشکری شہر کے اندر داخل ہونا ہی چاہتے تھے کہ ایک بار پھر ان پر تیر، پتھر اور آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا۔ ہانیبال کو ایک بار پھر اپنے لشکریوں کو لے کر پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ اسی وقفے کے دوران شہر والوں نے فصیل کے اس حصے کی مرمت کر دی جس کو ہانیبال نے گرا دیا تھا۔ ہانیبال نے چند دن کا وقفہ ڈال کر اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر طوفانی انداز میں شہر پر حملہ آور ہوا۔ اس بار اس نے شہر کی فصیل سے پھینکے جانے والے تیر و پتھر، ان کے انگارے اور کھولتے ہوئے پانی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اپنے کام کو اس نے جاری رکھا۔ پھر ایک بارگی اس نے تیز حملے کر کے درختوں کے تنوں کے آگے نصب کیے ہوئے مینڈھے کے سروں کو شہر کی فصیل کے ساتھ ٹکرا کر جگہ جگہ سے فصیل کو توڑ کر رکھ دیا۔ پھر ان شگافوں کے ذریعے ہانیبال کے لشکری شہر کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یوں شہر کے اندر قدیم باشندوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ لگاتار 9 دن تک فونیقی شہر کو لوٹتے اور برباد کرتے رہے۔ بہت کم لوگوں کو اپنی جانیں بچا کر شہر سے بھاگنے کا موقع ملا تھا۔ فونیقیوں نے ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو باقی بچے انہیں اپنے غلام بنا کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں اگسٹا کے شہر والوں نے بھی ہانیبال کے لشکریوں میں شامل ہو کر جنگ میں عملی طور پر حصہ لیا تھا۔ یوں اگسٹا شہر والوں نے فونیقیوں کی مدد سے سیلینوس والوں سے اپنا انتقام لے لیا۔ شہر کو فتح کرنے کے بعد ہانیبال ابھی اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے باہر ہی خیمہ زن تھا کہ سیراکیوس کی طرف سے سیلینوس کی مدد کے لیے روانہ ہونے والے کمک کے دستے بھی شہر کے قریب پہنچ گئے اور ہانیبال کے لشکر کے ایک طرف آ کر خیمہ زن ہوئے۔ سیراکیوس کی طرف سے آنے والے ان یونانیوں کی طرف سے ایک وفد ہانیبال کی طرف روانہ کیا گیا اور اس سے یہ التجا کی کہ سیلینوس کے قیدیوں کو رہا کر دیا جائے اور پھر یہ کہ ہانیبال اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے ہٹ جائے۔ سیلینوس کو پہلے کی طرح ایک آزاد حیثیت دے دی جائے۔ ہانیبال نے یونانیوں کی اس التجا کا بڑی سختی سے جواب دیا۔ اس نے کہا کہ سیلینوس کے لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی آزادی برقرار رکھ سکیں اور یہ کہ دیوتا اس شہر کے رہنے والوں سے ناراض ہے، لہٰذا اس شہر کو آزادی دینے سے کیا فائدہ۔ اپنے اس وفد کی ناکامی کے بعد اس بار سیراکیوس کے یونانیوں نے اپنے لشکر کے اندر موجود چند ایسے معزز اور صاحب حیثیت لوگوں کو ہانیبال کی طرف بھجوایا تھا
جن کے فونیقیوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کے ساتھ بڑے اچھے تجارتی تعلقات تھے۔ جب ان لوگوں کا وفد ہینیبال کے پاس پہنچا تو اس وفد نے بھی ہینیبال سے ویسی ہی التجا کی جو اس سے پہلے یونانیوں کا پہلا وفد کر چکا تھا۔ اس وفد کو ہینیبال نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے سیلینوس شہر کے قیدیوں کو رہا کر دیا اور وہ اس بات پر بھی تیار ہو گیا کہ سیلینوس کے شہری پہلے کی طرح آزاد حیثیت سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ احتیاطی تدبیر بھی کی تھی کہ شہر کی فصیل کو اس نے زمین بوس کر دیا تاکہ آنے والے دنوں میں سیلینوس کے شہر پھر کسی مصیبت کا باعث نہ بنے۔ سیلینوس کی فتح اور اس کی بربادی ہینیبال کا مقصد نہیں تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش تو یہ تھی کہ وہ اپنے دادا کا انتقام لے جو ہمیرا کے مقام پر شکست کھانے کے بعد آگ میں جل مرا تھا۔ لہٰذا اس موقع پر جبکہ ہینیبال نے سیلینوس کے مقام پر فتح حاصل کر لی تھی، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ ہمیرا پر حملہ آور ہو اور ہمیرا کی حکومت اور اس کے باشندوں سے اپنے دادا کا انتقام لے۔ ان ارادوں کی تکمیل کے لیے ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ ہمیرا لشکر کی طرف کوچ کیا۔ ہمیرا شہر سسلی کے شمالی حصے میں سمندر کے کنارے واقع تھا۔ وہ سسلی کی ایک مشہور و معروف بندرگاہ تھی۔ شہر کے اندر اور اطراف میں ہمیرا شہر والوں کا ایک جرار لشکر تھا۔ اس کے علاوہ وہ شہر کے ارد گرد پتھروں اور چٹانوں سے بنی ہوئی ایک مضبوط فصیل بھی تھی جو دشمن سے شہر کی حفاظت کرتی تھی۔ ہینیبال نے جب اپنے لشکر کے ساتھ ہمیرا کی طرف کوچ کیا تھا تو یونانیوں کا وہ لشکر جو سیلینوس والوں کی مدد کے لیے سیراکیوس سے آیا ہوا تھا، اس کے سالار نے جان لیا کہ سیلینوس شہر کے بعد ہی ہینیبال ہمیرا شہر کو اپنا نشانہ بنائے گا۔ لہٰذا اس نے بھی بڑی تیزی اور برق رفتاری سے کوچ کیا اور ہینیبال سے پہلے ہی ہمیرا شہر پہنچ گیا تھا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں کو چوکس کر دیا بلکہ خود ان کے ساتھ مل کر شہر کا دفاع بھی مضبوط کر لیا۔ ہمیرا شہر کے قریب پہنچ کر ہینیبال نے اپنے لشکر کا ایک حصہ جو تقریباً 40,000 جنگجو نوجوانوں پر مشتمل تھا، ہمیرا شہر کے قریب ایک پہاڑی سلسلے میں اس احتیاط کے تحت گھات میں بٹھا دیا تھا کہ ہمیرا شہر پر حملے کے دوران یا اس کا محاصرہ کرتے ہوئے اگر سیراکیوس یا کسی اور چھوٹے بڑے حکمران سے ہمیرا شہر کے لیے کوئی کمک پہنچتی ہے تو اس سے نمٹا جا سکے۔ 4,000 کے لشکر کو ایک کوہستانی سلسلے میں چھپا کر ہینیبال نے شہر کی فصیل کے ایک حصے کو توڑ کر رکھ دیا، مگر جہاں سے اس نے شہر کی فصیل کو توڑ کر شگاف کیا تھا وہاں سے ہمیرا شہر کے لشکری سیراکیوس سے آنے والے یونانیوں کے ساتھ مل کر اس قوت اور اس دلیری سے حملہ آور ہوئے تھی کہ ہینیبال کو وقتی طور پر اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے ہٹ جانا پڑا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیرا شہر کے لشکریوں اور سیراکیوس سے آنے والے یونانیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر نکل کر ہینیبال کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سب سے پہلے فصیل کے اندر جو شگاف پڑا تھا اسے پر کر دیا گیا۔ پھر یونانیوں اور ہمیرا شہر والوں کا متحدہ لشکر شہر سے باہر نکلا اور بڑی دلیری کے ساتھ ہینیبال کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ شہر سے باہر ہولناک جنگ کا آغاز ہو گیا۔ دونوں طرف کے لشکری موجوں کی طرح بلکتے لپکتے شعلوں اور موت کے جھگڑوں کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ جنگ کا میدان خون اگلنے لگا۔ بڑے بڑے جنگجو سورما یادوں کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی طرح موت کی زد میں آ کر اپنی آرزوئے حیات کھونے لگی۔ ہمیرا شہر سے باہر جنگ کا میدان آندھیوں کے جھگڑوں اور موت کے طوفان کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا گویا شہر سے باہر خون کا ایک سیلاب اور بے کران دھول کا ایک طوفان رواں ہو گیا ہو۔ لشکری خونخوار درندوں کے خول کی طرح ایک دوسرے کو اپنے سامنے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہینیبال نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ شاید یہ شہر سے باہر لڑی جانے والی یہ جنگ فیصلہ کن جنگ ہو، لہٰذا اس نے اپنے ان 4,000 لشکریوں کو بھی بلوا لیا جو اس نے ہمیرا شہر کے قریب ایک کوہستانی سلسلے میں گھات میں بٹھا دیے تھے۔ ان لشکریوں کے پہنچنے سے ہینیبال کی طاقت اور قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا، جبکہ دشمن اب پسپا ہونے لگے تھے۔ اس پسپائی کے دوران ہینیبال نے اس زور کا حملہ کیا تھا کہ ہمیرا شہر اور یونانیوں کا وہ متحدہ لشکر میدان جنگ کو چھوڑ کر شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گیا۔ ہینیبال نے بڑی سختی کے ساتھ ایک بار پھر شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اسی روز ہمیرا کے ساحل پر 20 یونانی جنگی جہاز آ کر لنگر انداز ہوئے۔ یہ جنگی جہاز ان دنوں ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان ہونے والی جنگ میں حصہ لینے کے بعد واپس لوٹتے ہوئے سیراکیوس کی طرف جا رہی تھی۔ جب ان جہازوں کے کماندار نے دیکھا کہ ہمیرا شہر کا فونیقیوں نے محاصرہ کر رکھا ہے تو اس نے ساحل پر اپنے جہازوں کو
اس نیت کے ساتھ لنگر انداز کر دیا کہ شاید وہ فونیقیوں کے خلاف ہمیرا شہر کے یونانیوں کی کوئی مدد کر سکے۔ شہر کے اندر محصور یونانی لشکر نے خفیہ طور پر 20 جہازوں کے اس کماندار سے رابطہ بھی قائم کر لیا تھا اور التجا کی کہ وہ اپنے اس لشکر کے ساتھ حرکت میں آئی جو ان 20 جہازوں کے اندر سوار ہے۔ ساحل پر اتر کر وہ اپنے لشکر کے ساتھ فونیقیوں کے جرنیل ہنیبال پر حملہ آور ہو جائے۔ ہمیرا شہر کے کمانداروں کا ارادہ تھا کہ اگر ان 20 بحری جہازوں کا کماندار اپنے لشکر کے ساتھ ساحل پر اتر کر اگر ہنیبال پر حملہ آور ہوگا تو اسی سمے وہ بھی شہر سے باہر نکل کر ہنیبال پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور اس طرح انہیں امید تھی کہ اس دو طرفہ حملے سے وہ ہنیبال کو شہر کا محاصرہ اٹھا کر چلے جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ان 20 جہازوں کے اس سالار نے پہلے ہمیرا شہر کے یونانیوں کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لیکن بعد میں جب اس نے یہ دیکھا کہ ہنیبال نے شہر کا بڑی مضبوطی اور سختی سے محاصرہ کر رکھا ہے اور یہ کہ اس کے پاس ایک ایسا جرار لشکر ہے جسے وہاں سے ہٹانا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ تو ہنیبال کے خلاف جنگ میں حصہ لے گا اور نہ ہی ہمیرا شہر کے ساحل پر اپنے جہازوں کے ساتھ قیام کرے گا، بلکہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فی الفور اپنے جہازوں کے ساتھ وہاں سے کوچ کر جائے گا۔ ہمیرا شہر کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ سیراکیوس کا جرنیل اپنے 20 جہازوں کے ساتھ وہاں سے کوچ کرنے والا ہے اور یہ کہ اس نے ہنیبال کے خلاف ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو شہر کے اندر ایک طرح کی مایوسی اور بے اطمینانی پھیل گئی۔ پھر شہر کی اس سمت جس سمت سمندر تھا اور جس سمت ہنیبال نے محاصرہ نہیں کر رکھا تھا، ہمیرا کے لوگوں نے شہر سے نکل کر ان جہازوں میں سوار ہونا شروع کر دیا تھا جو سیراکیوس کی طرف روانہ ہونے والے تھے۔ تھوڑی دیر تک شہر کے اندر ایسی بھگدڑ مچی کہ افراتفری کے عالم میں شہر سے نکل کر لوگ ان جہازوں کے اندر سوار ہونا شروع ہو گئے۔ جب ان 20 جہازوں کے کماندار نے دیکھا کہ لوگ ان جہازوں میں گنجائش سے زیادہ سوار ہونا شروع ہو رہے ہیں تو وہ اپنی جہازوں کے ساتھ وہاں سے سیراکیوس کی طرف کوچ کر گیا تاکہ اسے اپنی جہازوں میں مزید لوگوں کو سوار نہ کرنا پڑے۔ ہنیبال نے ہمیرا شہر پر مزید حملہ آور ہونے کے لیے ایک دن کا وقفہ ڈالا۔ اس ایک دن کے وقفے میں اپنی جنگی تیاریوں کو خوب مضبوط اور مربوط کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے روز وہ ایسی شان و شوکت اور ایسی خونخواری کے ساتھ ہمیرا شہر پر حملہ آور ہوا تھا کہ جگہ جگہ سے اس نے شہر کی فصیل کو توڑ کر بڑے بڑے شگاف بنا دیے تھے۔ پھر فصیل کے اندر پڑنے والے ان شگافوں کے ذریعے اس کا لشکر ہمیرا شہر میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک شہر کے اندر گھمسان کا رن پڑا، یہاں تک کہ ہنیبال کے لشکری ہر طرف غالب اور فتح مند رہی۔ انہوں نے ہمیرا شہر پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا۔ ہمیرا شہر کو فتح کرنے کے بعد شہر کی ساری جوان عورتوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر ساری جوان عورتوں کو اس نے اپنے لشکریوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد اس نے شہر کے 3000 مردوں کو قیدیوں کی طرح رسیوں میں جکڑ کر پھر انہیں جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا اس جگہ لے گیا جہاں اس کے دادا نے ہمیرا شہر سے شکست کھانے کے بعد اپنے آپ کو آگ کے الاؤ میں جلا کر اپنا خاتمہ کر لیا تھا۔ اپنے دادا کی روح کو اطمینان اور خوشیاں دینے کے لیے ہینیبال نے ہمیرا شہر کے ان 3000 مردوں کو عین اس جگہ قتل کروا دیا جہاں پر چند سال پہلے اس کا دادا آگ میں کود کر مر گیا تھا۔ اس قتل عام کے بعد ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ شہر کی طرف آیا۔ شہر کی فصیل اس نے گرا دی اور شہر کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے اسے کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سسلی کی سرزمین پر ہینیبال کی ان فتوحات نے سسلی کے دوسرے شہروں کے یونانیوں کو بھی خوفزدہ کر کے رکھ دیا۔ وہ اپنی جگہ پر یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ سیلینوس اور ہمیرا شہر کی فتح اور بربادی کے بعد فونیقیوں کا جرنیل ہنیبال اب ایک بعد دیگرے سسلی کے دوسرے شہروں کا رخ کرے گا اور ان کے اندر ویسی ہی تباہی اور بربادی پھیلائے گا جیسی اس نے سیلینوس اور ہمیرا شہر کے اندر پھیلائی ہے۔ لیکن ہنیبال نے ایسا نہیں کیا۔ وہ تو صرف اپنے دادا کا انتقام لینے کے لیے سسلی کی سرزمین میں داخل ہوا تھا۔ چند دن بعد ہنیبال ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ سسلی کے ساحلی حصے سے اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف کوچ کر گیا۔ یوناف اور بیوسا نے بھی اس وقت تک اپنا قیام سسلی میں ہی رکھا تھا جب تک کہ ہنیبال اپنے لشکر کے ساتھ سیلینوس اور ہمیرا شہر کے خلاف فتوحات حاصل کرنے میں مصروف رہا، اور جب ہنیبال اپنے لشکر کے ساتھ قرطاجنہ کی طرف کوچ کر گیا تو یوناف اور بیوسا بھی ہندوستان کی طرف کوچ کر گئے۔ دریائے گنگا کے کنارے اسی سرائے میں انہوں نے قیام کیا جہاں وہ پہلے سے ٹھہرے ہوئے تھے۔
اور یوں وقت بڑی تیز رفتاری سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ ہستناپور کا راجہ شانتنو اپنی طبعی موت مر گیا۔ اس کے دونوں بیٹے چترویریہ اور چترانگدا دونوں جوان ہو گئے تھے۔ آرب اور نبیتا ابھی تک دریائے جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی اس بستی میں قیام کیے ہوئے تھے۔ ایک روز شام سے تھوڑی دیر پہلے عزازیل ان دونوں کے پاس آیا اور ان دونوں بہن بھائی سے کہنے لگا، اے میرے رفیقوں، غور سے سنو، میں ہستناپور کے خلاف سازش اور ماریکے کی ابتدا کرنے والا ہوں۔ آرب نے چونکتے ہوئے پوچھا، اے آقا، آپ ہستناپور کے خلاف کیسے اور کس طرح حرکت میں آنے والے ہیں؟ عزازیل نے بڑے مکروہ انداز میں کہنا شروع کیا، سنو میرے دونوں عزیزوں، میں نے بدی کے فروغ اور گناہ کے فشار کے لیے ان دنوں 3 بڑے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سنو رفیقوں، پہلا کام جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہستناپور کی ایک ہمسایہ ریاست ہے جس کا نام گندھاروا ہے۔ اس ریاست کے راجہ کا نام چترانگدا ہے۔ اس راجہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اس جیسا اور اس کے نام جیسا راجہ ہندوستان کی سرزمین میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں اسی راجہ چترانگدا کے پاس جاؤں گا، اسے اس بات پر اکساؤں گا کہ ہستناپور کے راجہ شانتنو نے ایک حسین لڑکی جس کا نام ستیاوتی ہے اس سے شادی کی تھی، اور اس سے اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام چترویریہ اور دوسرے کا نام چترانگدا رکھا ہے۔ پس میں اس راجہ کو کہوں گا کہ ہستناپور کے راجہ نے کیوں اپنے بیٹے کا نام تیرے جیسا رکھا ہے؟ پس تو ہستناپور جا اور وہاں جا کر یہ دعویٰ کر کہ راجہ شانتنو کا بیٹا جس کا نام چترانگدا ہے اپنا نام تبدیل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ تمہارے ساتھ مقابلہ کرے، اور تم اسے مزید کہو کہ ہندوستان کی سرزمین میں ایک ہی چترانگدا رہ سکتا ہے، لہٰذا تم اسے مقابلے کی دعوت دو اور مقابلے کے دوران اس کا خاتمہ کر دو۔ اس طرح تمہارا یہ دعویٰ بحال رہے گا۔ سو اے میرے رفیقوں، میں راجہ کو یہ کام کرنے پر اکساؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میری بات پر ضرور راجہ ہستناپور کا رخ کرے گا اور چترانگدا سے مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اس طرح ہستناپور کے اندر میں بدی کا کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے ساتھیوں، دوسرا کام جو میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ہستناپور کی ایک اور ریاست ہے جس کا نام کاسی ہے۔ ہستناپور اور کاسی کے درمیان ہمیشہ سے یہ معاہدہ رہا ہے کہ ریاست کاسی کی راجکماریاں ہمیشہ ہستناپور کے راجکماروں کے ساتھ بیاہی جاتی رہی ہیں۔ کاسی کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں ہیں، ایک کا نام امبا، دوسری کا نام امبیکا اور تیسری کا نام امبالکا ہے۔ یہ تینوں راجکماریاں انتہا درجے کی حسین اور پرکشش ہیں۔ تم جانتے ہو راجہ شانتنو مر چکا ہے، گو ان دنوں ستیاوتی اور شانتنو کا بڑا بیٹا وچترویریہ بھی ریاست کا راجہ ہے، لیکن ریاست کے امور کی اصلی دیکھ بھال راجہ شانتنو کا بڑا بیٹا دیواورتا بھی کر رہا ہے۔ دیواورتا اس وقت ستیاوتی کے دونوں بیٹوں وچترویریہ اور چترانگدا کے باپ کا سا کردار ادا کر رہا ہے۔ دیواورتا نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ کاسی کی ان تینوں راجکماریوں کو وہ اپنے شہر ہستناپور میں لائے گا، اور ان میں سے 2 کی شادی اپنے بڑے بھائی وچترویریہ اور ایک کی شادی چترانگدا کے ساتھ کر دے گا۔ پر میرے عزیزوں، میں دیواورتا کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا۔ میں ریاست کاسی کے راجہ کے پاس جاؤں گا اور اسے اس بات پر اکساؤں گا کہ وہ اپنی تینوں راجکماریوں کی شادی ہستناپور کے راجاؤں کے ساتھ نہ کرے۔ اس کے لیے میں یہ وجہ پیش کروں گا، بلکہ اس پر میں یہ انکشاف بھی کروں گا کہ راجہ شانتنو کا بڑا بیٹا دیواورتا تو ساری عمر شادی نہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، جبکہ وہ تمہاری تینوں بیٹیوں کی شادی اپنے دونوں بھائیوں وچترویریہ اور چترانگدا کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ دونوں بھائی راجہ شانتنو کی اس بیوی کے بطن سے ہیں جو بنیادی طور پر ایک ماہی گیر کی بیٹی ہے۔ لہٰذا میں ریاست کاسی کے راجہ کو مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی حسین و جمیل بیٹیوں کی شادی ایسے جوانوں کے ساتھ نہ کرے جن کی ماں بھی دریائے جمنا کے کنارے بسنے والی ماہی گیروں کے ساتھ مچھلیاں پکڑا کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ انکشاف کر کے میں ریاست کاسی کے راجہ کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی ہستناپور کے راجکماروں سے کرنے پر آمادہ نہ ہو، بلکہ میں مزید اسے یہ مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے سویمبر رچائے۔ اس سویمبر میں تلوار بازی کے مقابلے کرائے جائیں، اور جو 3 جوان ان مقابلوں کے درمیان اول رہیں انہی کے ساتھ امبا، امبیکا اور امبالکا کی شادیاں کر دی جائے۔ سنو آرب اور نبیتا، اگر میں کاسی کے راجہ کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس طرح دیواورتا اس بات سے بہت خفا ہوگا۔
دیواورتا ضرور کاسی کے راجا کے خلاف حرکت میں آئے گا، اور اس حادثے اور المیے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہستنا پور اور کاسی دونوں ریاستوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بھی میری بہترین کامیابیوں میں سے ایک ہوگی، کیونکہ اس دنیا میں انتشار، فساد، دنگا، گناہ اور بدی پھیلانا میرے بہترین کاموں میں سے ہیں۔ عزازیل نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر جواب دیا، اے عزیزم، میری بات غور سے سن۔ تیرا کام جو میں کرنے والا ہوں، اس کام میں یوناف کو بھی بیوسا کے ذریعے ملوث کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اپنے بنائے ہوئے لائحہ عمل کے مطابق کامیاب رہا تو یوناف کو میں ایک ناقابل برداشت ہزیمت اور اذیت سے دوچار کر کے رکھ دوں گا۔ اور ہاں سنو، جو تیسرا کام میں کرنے والا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا کارواں ایک خانہ بدوش قافلے کی صورت میں فلسطین کے صحرائے سینا کی طرف روانہ ہوا ہے۔ یہ کارواں ہزاروں افراد پر مشتمل ہے۔ یہ لوگ 2 خزانوں کی تلاش میں صحرائے سینا کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صحرائے سینا کے اندر عین جبل موسیٰ کے سامنے موسیٰ کے ساتھ تکرار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا زاد بھائی قارون کو ان کے خزانے سمیت زمین میں اتار دیا تھا۔ دوسرا خزانہ جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے خیال کے مطابق یہ ہے کہ جس وقت جبل سینا کے اندر بنی اسرائیل نے قیام کر رکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام توریت حاصل کرنے کے لیے جبل سینا کے اوپر گئے ہوئے تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو گوشالہ پرستی میں مبتلا کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل نے جو سونا جمع کیا تھا اس سارے سونے سے گوشالہ نہیں بنا تھا، بلکہ بچھڑے کے بننے کے بعد سونے کی ایک بہت بڑی مقدار بچ رہی تھی، جو جبل موسیٰ کے سامنے ہی کہیں زمین میں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ بس ان دونوں خزانوں کی تلاش میں بنی اسرائیل کا یہ قافلہ صحرائے سینا میں جبل موسیٰ کی طرف جا رہا ہے۔ جبل سینا کے پاس چونکہ مدین والے آباد ہیں، لہٰذا میں نے گناہ اور بدی کے انتشار کے لیے ایک پیش بندی شروع کر دی ہے، اور وہ اس طرح کہ میں مدین والوں کے پاس گیا اور انہیں یہ خبر دی کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ فلاں فلاں خزانے کی تلاش میں صحرائے سینا کی طرف آ رہا ہے، اور میں نے انہیں اس بات پر بھی آمادہ کیا کہ ان دونوں خزانوں کے اصل حقدار تم ہو، کیونکہ صحرائے سینا کے آس پاس تم لوگ ہی آباد ہو۔ اہل مدین میری اس تجویز پر عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور وہ اس طرح کہ جب بنی اسرائیل کا وہ قافلہ صحرائے سینا کے اندر خیمہ ہو گا تو ان کے قرب و جوار میں مدین والے بھی اپنے ایک قافلے کو وہاں خیمہ کرا دیں گے۔ وہ بنی اسرائیل کو بھی خزانہ تلاش کرنے کی اجازت دیتے رہیں گے، ساتھ ہی ساتھ خود بھی اس خزانے کو تلاش کرتے رہیں گے۔ اگر اہل مدین نے ان دونوں خزانوں کو تلاش کر لیا تو وہ اس کے حقدار ہوں گے، اور اگر یہ دونوں خزانے بنی اسرائیل کے ہاتھ لگ گئے تو اہل مدین ان پر حملہ آور ہو جائیں گے تاکہ وہ ان سے دونوں خزانے چھین لیں۔ اگر یہ خزانے صحرا کے اندر کہیں بھی نہ مل سکے تب بھی میرے کہنے پر اہل مدین بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس طرح 2 گروہوں کو آپس میں ٹکرا کر میں بدی پھیلانے میں کامیاب رہوں گا۔ اور ہاں، مزید سنو میرے عزیزوں کہ اسی جبل موسیٰ کے اندر میں نے ایک بہت بڑی اور گہری کنواں نما کوہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے کھدوائی ہے۔ اس کوہ کے اندر میں نے بے شمار سانپ پال رکھے ہیں۔ اب ان سانپوں کو میرے ساتھی کوہ کے اندر روزانہ انسانی گوشت ڈال دیتے ہیں۔ ان سانپوں کو انہوں نے ایک طرح سے آدم خور بنا رکھا ہے۔ جب صحرائے سینا کے اندر بنی اسرائیل اور مدین والے آپس میں ٹکرائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ابلیکا اس المیے اور اس حادثے کی خبر ضرور یوناف کو کرے گی، اور یوناف نیکی کی طرفداری کرنے کے لیے بنی اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے ضرور ان سرزمینوں کی طرف آئے گا۔ جب وہ ایسا کرے گا تو بیوسا کی مدد سے میں اسے اس جگہ بلاؤں گا جہاں پر جبل سینا کے اندر ہم نے اس کوہ میں بے شمار سانپ پال رکھے ہیں۔ اس دوران کونن بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ کوہ کے پاس ہم کونن اور یوناف کا مقابلہ کرائیں گے۔ وہ اس مقابلے کے دوران دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ یوناف کو اٹھا کر سانپوں بھری اس کوہ میں پھینک دے۔ اس طرح پھر دیکھنا کہ یوناف کا کیا بھیانک اور برا انجام ہوتا ہے۔ عزازیل کی گفتگو سن کر عارب اور نبیتا کے چہروں پر بے پناہ خوشی اور اطمینان کے جذبے پھیل گئے۔ عارب نے بڑی عقیدت مندی سے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آقا، یہ تینوں کام جو آپ نے کرنے کا ارادہ کیا ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں، کیونکہ ان تینوں واقعات سے ہم بدی کے پھیلاؤ کا خوب کام کر سکتے ہیں۔ اگر کوزن یوناف کو اٹھا کر اس کوہ کے اندر پھینکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ عمل بھی قابل دید ہوگا
کہ اس کھو کے اندر گرنے کے بعد یوناف کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عارب کے بعد نبیتا نے بھی اپنا خیال ظاہر کیا۔ اے آقا، ان تینوں کاموں کی تکمیل کے بعد پھر ہمیں بیوسا کو یوناف سے علیحدہ کر دینا چاہیے، اس لیے کہ مجھے خطرہ اور خدشہ ہے کہ یوناف کے ساتھ رہتے ہوئے بیوسا کہیں اس کی نیکی، اس کے اخلاق اور اس کی سیرت سے متاثر ہو کر ہمارے بجائے کہیں اس کا ہی ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہماری قوت اور طاقت میں کمی اور یوناف کے زور بازو میں ایک طرح سے اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ نبیتا جب خاموش ہوئی تب عزازیل نے کہنا شروع کیا، تمہارا اندازہ درست ہے نبیتا، جب ہم ان تینوں کاموں کی تکمیل کر چکیں گے تو ہم بیوسا کو ضرور یوناف سے علیحدہ کر کے اپنے پاس بلوا لیں گے۔ اور ہاں سنو میرے دونوں عزیزوں، میں نے تمہیں ایک خوشخبری تو ابھی تک سنائی ہی نہیں۔ تم دونوں جانتے ہو کہ بابل شہر کے باہر یوناف نے امہوتب کے اس شہر پر جو اس وقت یافان کے قبضے میں تھا قابو پا لیا تھا، پھر اس شہر کو اس نے کہیں دفن کر کے چھپا دیا تھا۔ میں نے اپنے بے شمار ساتھیوں کو اس شہر کی تلاش میں لگا دیا تھا۔ وہ ایک عرصے تک شماس دیوتا کی اس قدیم عمارت کے ارد گرد اس شہر کی تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ اس شہر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے اور اسے میرے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو میں نے اس شہر کا کیا کیا؟ میں نے اس شہر کو قوت اور طاقت میں اور اضافہ کرتے ہوئے اسے ایک سیپ کے خول میں منتقل کر دیا۔ سیپ کے خول کے اوپر میں نے بڑے نمایاں طور پر اژدھے کی تصویر بنا دی ہے۔ اس سیپ کو میں نے دوبارہ مصر کے اہرام میں ڈال دیا ہے تاکہ اسے بوقت ضرورت ہم کام میں لا سکیں۔ اور ہاں میرے رفیقوں، میں تم پر یہ انکشاف کروں گا کہ وہ بنی اسرائیل کا کارواں جو جبل سینا کی طرف رواں دواں ہے، وہ جبل سینا کے آس پاس دونوں خزانوں کو تلاش کرنے کے بعد مصر کی طرف روانہ ہوگا۔ اور ان اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے اپنے بہت سے خزانے مصر کے اہرام کے اندر دفن کروا دیے ہیں۔ چونکہ وہ عذاب الہی کے باعث سمندر میں ڈوب کر اچانک موت کا شکار ہو گیا تھا، لہٰذا وہ خود ان خزانوں سے مستفید ہو سکا اور نہ ہی کسی کو وہ ان خزانوں کا پتہ بتا سکا۔ لہٰذا بنی اسرائیل کا یہ قافلہ صحرائے سینا سے فارغ ہونے کے بعد مصر کا رخ کرے گا۔ وہاں وہ لوگ مصر کے اہرام سے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون ممتح کے دفن کیے ہوئے خزانوں کو بھی تلاش کریں گے۔ اور سنو میرے عزیزوں، جب وہ لوگ ایسا کریں گے تو میں امہوتب کے طلسم کو ان پر نازل کر کے ان کے اندر نا ختم ہونے والا خوف و ہراس پھیلا کر رکھ دوں گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد عزازیل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فیصلہ کن انداز میں عارب اور بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیزوں، تم میرے اگلے طلسم تک جمنا کے کنارے ماہی گیروں کی اس بستی میں اپنا قیام رکھو۔ میں ریاست گندھارا کے راجہ چترانگدا کی طرف جاتا ہوں۔ اسے ہستناپور کے راجہ چترانگدا کے متعلق اکساتا رہوں گا کہ وہ اس کے خلاف حرکت میں آئے اور ہستناپور کے اندر ایک نئی بدی کی ابتدا ہو۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل عارب اور نبیتا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ریاست گندھارا میں عزازیل راجہ چترانگدا کے ساتھ اس وقت آیا جس وقت راجہ شہر سے باہر ایک کھلے میدان میں تیغ زنی کی مشق کے بعد فارغ ہوا تھا۔ عزازیل اس کے نزدیک گیا اور رازدارانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے راجہ، میرا نام عزازیل ہے، میں ایک اچھا نجومی اور رمل شناس ہوں۔ اس کام کو لیے میں نگر نگر اور قریہ قریہ گھومتا پھرتا ہوں، اپنے اس علم سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتا ہوں۔ اے راجہ، تیری ریاست میں بھی تیری ایک بہتری اور بھلائی کے لیے میں داخل ہوا ہوں۔ عزازیل کی گفتگو سن کر راجہ چترانگدا نے بڑے تجسس آمیز انداز میں عزازیل کی طرف دیکھا، پھر اس نے پوچھا، اے اجنبی، تو نے اپنا نام اور اپنا کام تو مجھے بتا دیا، لیکن تو نے یہ نہیں بتایا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے، اور جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے اس سے میری کیا بھلائی اور فائدہ ہے؟ عزازیل نے راجہ کے ارد گرد کھڑے اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے راجہ، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے علیحدگی میں گفتگو کرنے کا موقع دو تو میں تم پر ایک ایسا انکشاف کروں گا جس میں یقیناً تیرا فائدہ اور بھلائی ہے۔ راجہ چترانگدا فوراً اس پر تیار ہو گیا اور اس نے عزازیل کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے علیحدہ لے جا کر اس نے پوچھا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جواب میں عزازیل کہنے لگا، اے راجہ، میں جانتا ہوں کہ اس ہند کی سرزمین کے اندر تیرے جیسا کوئی تیر انداز اور تیغ زن نہیں ہے، اس لیے تو نے اعلان کر رکھا ہے کہ آس پاس کی ریاستوں میں کوئی بھی راجہ اور راجکمار تمہارا نام استعمال نہیں کر سکتا۔
اس موقع پر اے راجا میں تم سے یہ کہوں گا کہ ہستنا پور کے ایک راجا نے یہ گستاخی کر دی، اور یہ راجکمار ہستنا پور کے راجا شانتنو کا بیٹا ہے جو مر چکا ہے۔ ہستنا پور کے راجا کے اس وقت 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام دیواورتا جو شانتنو کی اپنی صاحبی حیثیت بیوی سے ہے، اور دوسرے 2 بیٹوں کے نام وچتر ویریا اور چترانگدا ہیں، اور یہ دونوں سگے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہی گیر عورت کے بطن سے ہیں۔ پس اے راجا، کیا تو اپنے عہد کو برقرار رکھنے کے لیے ہستنا پور کے اس چترانگدا کی طرف نہ جائے گا اور اسے یہ چیلنج نہ دے گا کہ یا تو وہ اپنا نام تبدیل کرے، اور اگر وہ اپنا نام تمہارے جیسا رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ تیغ زنی میں تمہارا مقابلہ کرے، تاکہ دونوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو جائے اور صرف ایک ہی چترانگدا کو ہندوستان کی سرزمین میں رہنے کا موقع ملے۔ اور اے راجا، اس موقع پر میں تم سے یہ بھی کہوں گا کہ میرا علم نجوم اور رمل مجھے یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ مقابلہ ہوتا ہے تو ستارے تمہارے ہی کامیاب رہیں گی، اور تم اس مقابلے میں ہستنا پور کے راجا کو اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ عزازیل جب اپنی بات ختم کر چکا تو گندھارا کے راجا چترانگدا نے تھوڑی دیر تک عزازیل کو بڑے خوشکن انداز میں دیکھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اے عزازیل، تیری گفتگو میں بڑی چاشنی اور خوش آئند پیشن گوئیاں ہیں۔ سنو، اگر تمہارے ستارے یہ کہتے ہیں کہ میرے اور ہستنا پور کے راجکمار کے درمیان اگر مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں ہی کامیاب رہوں گا، اگر ایسا ہے تو اے عزازیل سنو، میں بہت جلد ہستنا پور کا رخ کروں گا، اور وہاں ہستنا پور کے راجا کو یہ چیلنج کروں گا کہ یا تو وہ اپنا نام تبدیل کر لے، اور اگر وہ اپنا نام تبدیل نہیں کرتا تو پھر میرے ساتھ مقابلہ کرے، تاکہ ہم دونوں میں سے ایک مارا جائے اور صرف ایک ہی چترانگدا نام کا راجا یا راجکمار ہند کی سرزمین میں باقی رہے۔ ریاست گندھارا کے راجا چترانگدا کی یہ گفتگو اور یہ فیصلہ سن کر عزازیل بے حد خوش ہوا، پھر اس نے اپنے سر کو جھکاتے ہوئے کہنے لگا، اے گندھاروا کے راجا، تمہاری گفتگو اور تمہارے فیصلے سے مجھے اطمینان ہوا ہے، اور اب میں بڑی بے چینی سے اس دن کا انتظار کروں گا جب تم مقابلے کے دوران ہستنا پور کے راجا چترانگدا کا سر کاٹ کر رکھ دو گی۔ اب مجھے اجازت دو کہ میں یہاں سے کوچ کر جاؤں۔ راجا چترانگدا نے عزازیل کو جب جانے کی اجازت دے دی تو تھوڑی دیر تک عزازیل آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیا، اور اس کے بعد وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے روپوش ہو گیا تھا۔ اپنی اس پہلی مہم میں عزازیل پوری طرح کامیاب رہا، اس لیے کہ اس کی انگیخت اور اس کے اکسانے پر ریاست گندھاروا کا راجا چترانگدا حرکت میں آیا۔ چند دن بعد وہ اپنے شہر سے روانہ ہوا اور ہستنا پور کی طرف اس نے کوچ کیا۔ ہستنا پور پہنچ کر وہ ریاست کے بڑے راجکمار دیواورتا اور اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں وچتر ویریا اور چترانگدا سے ملا۔ ان کے علاوہ اس نے ہستنا پور کے سرکردہ لوگوں کو بھی جمع کیا، اور ان کے سامنے اس نے اپنا یہ چیلنج پیش کر دیا کہ ہند کی سرزمین میں چترانگدا نام کا صرف ایک ہی راجا یا راجکمار رہ سکتا ہے، اور چونکہ اس وقت 2 چترانگدا ہیں، ایک میں اور ایک دوسرا ہستنا پور کا راجکمار، لہذا اس معاملے کو نمٹانے کے لیے اب 2 ہی صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ ہستنا پور کا راجا چترانگدا اپنا نام تبدیل کر لے، اور اگر اسے میری یہ پیشکش قبول نہ ہو تو پھر میرے ساتھ وہ مقابلہ کرے، تاکہ اس مقابلے کے دوران ہم دونوں میں سے ایک مارا جائے اور صرف ایک ہی چترانگدا کو ہندوستان کی سرزمین میں رہنے کا موقع ملے۔ ہستنا پور کے راجا چترانگدا نے گندھارا کے راجا کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، لہذا دونوں کے درمیان تلوار بازی کا سخت مقابلہ ہوا، اور اس مقابلے کے دوران گندھاروا کے راجا نے ہستنا پور کے راجکمار کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس طرح عزازیل اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب رہا۔ گندھاروا کا راجا ہستنا پور کے راجکمار کا کام تمام کر کے واپس لوٹ گیا، اور ہستنا پور کی رانی ستیاوتی جو اب بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس کی زندگی کا سب سے بڑا غم اور سب سے بڑا المیہ تھا۔ اپنی اس پہلی مہم کی تکمیل کے بعد عزازیل ریاست کاسی کے راجا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کاسی کا راجا اس وقت لوگوں کے چند انصاف طلب معاملات نمٹانے کے بعد ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ عزازیل نے اس کے محافظوں کے ذریعے سے اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر کاسی کے راجا نے اسے فوراً اندر طلب کر لیا۔ عزازیل راجا کے سامنے آیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سب سے پہلے اس نے اپنا تعارف اس سے کروایا، پھر بڑے دانشمندانہ انداز میں کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ریاست کاسی کے راجا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے راجا، میں تیری عزت اور تیری بہتری کے لیے تجھے ایک مشورہ دینے آیا ہوں۔ اس مشورے کے اندر میری اپنی کوئی غرض، میرا اپنا کوئی مفاد حائل نہیں ہے،
بلکہ میں ایک بے غرضانہ سا تمہیں مشورہ دینے آیا ہوں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر میرے مشورے پر عمل کرو گی تو تمہارے آس پاس کی ریاستوں میں تمہاری عزت اور تمہارا احترام پہلے سے بڑھ جائے گا۔ عزازیل جب خاموش ہوا تب راجا نے بڑے تحقیقانہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی مدھم اور دھیمی آواز میں کہا، اے اجنبی، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور وہ کون سا مشورہ ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو اور جس میں میری بہتری اور بھلائی ہے۔ عزازیل پھر بولا اور کہنے لگا، میں اپنا نام پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں بنیادی طور پر ایک نجومی اور رمل شناس ہوں، اور اپنے کام میں اپنا کوئی مثل نہیں رکھتا۔ میں ان علوم کا خوب ماہر اور تجربے کار ہوں، اور انہی علوم کی وجہ سے میں ایک بنجارے کی طرح ایک سرزمین سے دوسری سرزمین کی طرف سفر کرتا ہوں، اور یہی علوم میری آمدنی اور میری روزی کا ذریعہ بھی ہیں۔ اے راجا، جو بات میں تم سے کہنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ ریاست ہستناپور اور تمہاری ریاست کاسی کے درمیان ایک پرانا معاہدہ چلا آ رہا ہے، جس کے تحت کاسی کی راجکماریوں کی شادیاں ہستناپور کے راجاؤں یا راجا کے دیگر رشتہ داروں کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ اے راجا، جو کچھ میں نے سنا ہے کیا یہ درست اور سچ ہے؟ عزازیل کے اس سوال پر کاسی کے راجا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، ہاں، جو کچھ تم نے سنا ہے یہ سچ ہے۔ ریاست کاسی کے راجکماریوں کی شادی ہمیشہ ہستناپور کے راجکماروں اور راجا کے رشتہ داروں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں۔ اس موقع پر عزازیل نے بھی ایک دانشور کی طرح گردن جھکا کر کچھ سوچا، پھر اس نے گہری نگاہوں سے کاسی کے راجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے راجا، میں نے سنا ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں جن کے نام امبا، امبیکا اور امبلیکا ہیں، اور مزید سنو راجا کہ ہستناپور کا راجا شانتنو تو اپنی طبعی موت مر چکا ہے، اس کے بعد اس کے 3 راجکمار ہیں۔ اپنے خاندانی تنازع کی بنیاد پر بڑے راجکمار دیواورتا نے تو عہد کر رکھا ہے کہ وہ زندگی بھر شادی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 2 راجکمار باقی بچتے ہیں، ایک کا نام وچتر ویریا ہے اور دوسرے کا نام چترانگدا ہے، اور یہ چترانگدا ایک مقابلے میں گندھارا کے راجا کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اب ہستناپور کے اندر صرف ایک راجکمار ایسا بستا ہے جس کی شادی تمہاری ان بیٹیوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ہستناپور کا بڑا راجکمار دیواورتا جو زندگی بھر شادی نہ کرنے کا عہد کر چکا ہے، اس کا ارادہ اب یہ ہے کہ تمہاری تینوں بیٹیوں کی شادی اپنے چھوٹے بھائی وچتر ویریا کے ساتھ کر دی۔ کاسی کے راجا نے فوراً عزازیل کی بات کاٹتے ہوئے اور بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اگر ہستناپور کے مرحوم راجا شانتنو کا بڑا بیٹا میری تینوں بیٹیوں کی شادی اپنے بھائی وچتر ویریا کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ ریاست کاسی کی جو بھی راجکماریاں ریاست ہستناپور کے راجکماروں کے ساتھ بیاہی گئی ہیں وہ وہاں خوش اور مطمئن رہی ہیں۔ لہٰذا اے اجنبی، میں اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی بھی ہستناپور کے راجا وچتر ویریا کے ساتھ کرنے پر تیار اور آمادہ ہو جاؤں گا۔ عزازیل نے اپنے ارادوں کی تکمیل کرنے کے لیے گفتگو کو اپنے مرکزی نقطے کی طرف لایا، اور کاسی کے راجا کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے راجا، ہستناپور کا اگر کوئی راجکمار کسی ذلیل اور گھٹیا عورت کے بطن سے ہو تب بھی کاسی کی راجکماریوں کی شادی اس کے ساتھ کر دی جائے گی؟ عزازیل کے اس سوال پر کاسی کا راجا غصے اور غضب میں بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اے اجنبی، ہستناپور کا کوئی راجکمار اگر کسی گھٹیا اور ذلیل عورت کے بطن سے ہو تو میں ہرگز کاسی کی راجکماریوں کی شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اس پر عزازیل نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اے راجا، اگر ایسا معاملہ ہے تو سن رکھو، تم اپنی تینوں بیٹیوں امبا، امبیکا اور امبلیکا کی شادیاں ہستناپور کے جس وچتر ویریا کے ساتھ کرنے پر آمادہ ہو تو وہ ایک گھٹیا اور ذلیل عورت کے ہی بطن سے ہے۔ اے راجا، تم یہ تو جانتے ہوگی کہ راجا شانتنو کی پہلی بیوی ریاست کاسی ہی کی ایک راجکماری تھی، اس کے بطن سے راجا شانتنو کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کے بعد راجا نے گنگا نام کی ایک عورت سے شادی کر لی جس کے بطن سے ہستناپور کا بڑا راجکمار دیواورتا پیدا ہوا۔ اس کے بعد ہستناپور کے راجا شانتنو نے ایک اور شادی کی، اس کی تیسری بیوی کا نام ستیاوتی ہے۔ اس کا تعلق دریائے جمنا کے کنارے رہنے والے ماہی گیروں سے تھا، اور یہ ستیاوتی اپنی جوانی تک جمنا کے اندر سے مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرتی رہی ہے۔ پھر راجا شانتنو کی نظر اس پر پڑی، اس نے اپنے لیے پسند کر لی اور اس کے ساتھ شادی پر آمادہ ہو گیا۔ اور جب راجا شانتنو نے اس ستیاوتی کے باپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس کے باپ نے یہ شرط رکھی
کہ میں ستیاوتی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ ستیاوتی کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ ریاست ہستناپور کا وارث ہوگا۔ اس طرح ستیاوتی کا باپ راجا کے پہلے راجکمار دیواورتا کو وراثت سے محروم کر کے ستیاوتی کے بیٹے کو اس کا حقدار بنانا چاہتا تھا۔ پھر راجا شانتنو اس کے لیے آمدہ نہ ہوا اور ناکام واپس لوٹ آیا۔ پھر اسے ستیاوتی کے ساتھ شادی نہ ہونے کا بڑا غم تھا، اس لیے کہ وہ اس ماہی گیر لڑکی کو دل کی گہرائیوں سے پسند کرنے لگا تھا۔ راجا کا بڑا بیٹا اپنے باپ کو بے حد پسند کرتا تھا۔ اس شادی کی ناکامی پر راجا شانتنو کچھ افسردہ اور غمگین رہنے لگا، جس کو اس کے بڑے بیٹے دیواورتا نے محسوس کر لیا۔ آخر دیواورتا کو راجا کے رتبان سے یہ خبر ہو گئی کہ راجا اس ستیاوتی کی خاطر پریشان اور ملول رہنے لگا ہے۔ لہذا دیواورتا ماہی گیروں کی اس بستی میں گیا۔ وہاں اس نے ستیاوتی کے باپ سیوا رام کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ اپنے آپ کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اور یہ کہ زندگی بھر شادی نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس نے سیوا رام کو یہ یقین دلایا کہ اگر وہ اپنی بیٹی ستیاوتی کی شادی اس کے باپ شانتنو کے ساتھ کر دیتا ہے تو ستیاوتی کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہی ریاست ہستناپور کا راجکمار ہوگا۔ بس اس شرط پر ستیاوتی کی شادی راجا شانتنو سے کر دی گئی، اور اسی ستیاوتی کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام وچتر ویریہ اور چترانگدا ہیں۔ یہ چترانگدا تو گندھارا کے راجا کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اب وچتر ویریہ باقی بچتا ہے، جس کے ساتھ دیواورتا تمہاری تینوں راجکماریوں کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اے راجا، جو حقیقت تھی وہ میں نے تمہارے سامنے واضح کر دی ہے۔ اب تم کہو کہ تم اپنی تینوں راجکماریوں کی شادی ہستناپور کے وچتر ویریہ کے ساتھ کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گی، جبکہ وہ اس ستیاوتی کے بطن سے ہے جو اپنی جوانی تک مچھلیاں پکڑ کر گزر بسر کرتی رہی ہے، اور جس کا تعلق دریائے جمنا کے کنارے بسنے والے کم ذات ماہی گیروں کے ساتھ ہے۔ کیا ایسی گھٹیا اور حقیر عورت کا بیٹا تمہارا داماد بن سکتا ہے؟ عزازیل کے اس استفسار پر کاسی کا راجا بری طرح بھڑک اٹھا، اور اپنی نشست پر اس نے ایک طرح سے اچھلتے ہوئے اور فیصلہ کن انداز میں کہا، ہرگز نہیں۔ ہستناپور کا راجا وچتر ویریہ اگر ایک ماہی گیر عورت کے بطن سے ہے تو میں اپنی راجکماریوں کی شادی ہرگز اس کے ساتھ نہ کروں گا۔ پھر کاسی کا راجا تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ اس کے بعد اس نے بڑی عقیدت مندی سے بھرپور انداز میں عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عزازیل، میں دیکھتا ہوں کہ تو ایک انتہائی شریف النفس انسان ہے۔ تو نے بغیر کسی غرض و بوجھ، بغیر کسی مفاد اور ذاتی فائدے کی مجھے ایک عمدہ اور بہترین مشورہ دیا ہے جس میں میری ذاتی بھلائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے سب سے بڑھ کر میرے ساتھ نیکی کی ہے کہ مجھے بروقت ہستناپور کے راجکمار وچتر ویریہ کی اصلیت سے آگاہ کر دیا ہے۔ تمہاری گفتگو، تمہارے کردار سے یہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم ایک انتہائی مخلص اور با اخلاق انسان ہو۔ لہٰذا میں تم سے یہ مشورہ لیتا ہوں کہ ان حالات میں مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے، ہستناپور کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو مجھے کس طرح توڑنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کی شادی کے سلسلے میں کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ کاسی کے راجا کا یہ فیصلہ سن کر عزازیل اندر ہی اندر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، تاہم اس نے اپنی خوشی کو ایک نظم و ضبط کے اندر رکھا۔ اپنے چہرے کے اوپر اس نے کوئی خاص تبدیلی نہ آنے دی، اور پھر اس نے کسی دانشور کے سے انداز میں کاسی کے راجا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے راجا، ان حالات میں تمہیں ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اگر تم میرے اس مشورے پر عمل کرو گی تو تمہارے لیے بہتری ہی بہتری اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اے راجا، میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں امبا، امبیکا اور امبلیکا کی شادیوں کے سلسلے میں ایک سویمبر کا اعلان کر دو۔ بس تم بڑی شان و شوکت اور بڑی دھوم دھام سے اس سویمبر کو رچاؤ، اور آس پاس کے راجوں اور راجکماروں کو دعوت نامے بھجواؤ، اور اس سویمبر کے دوران تم تلوار بازی اور تیغ زنی کے مقابلے کراؤ، اور جو راجا یا راجکمار ان مقابلوں کے اندر اول، دوم اور سوم رہتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں انہی کے ساتھ کر دو۔ اور اگر تم یہ طریقہ پسند نہیں کرتے ہو تو پھر جو بھی راجا یا راجکمار ان مقابلوں کے اندر اول حیثیت اختیار کرتا ہے تو تم اپنی تینوں راجکماریوں کی شادی ان کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اے راجا، میں نے یہ مشورہ تمہاری بہتری اور تمہارے ہی مفاد کی خاطر کیا ہے۔ میرا نجوم اور رمل کا علم یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گی تو اس میں تمہاری بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ سو اے راجا، جو کچھ میں نے کہنا تھا، جو مشورہ میں نے آپ کو دینا تھا، میں دے چکا ہوں۔
لہٰذا اب میرے اس مشورے پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ عزازیل جب خاموش ہوا تو کاسی کا راجا مسکراتے ہوئے اور بڑی نرمی سے تھوڑی دیر تک عزازیل کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اے عزازیل، میں تیرے اس مشورے کا بے حد ممنون اور شکر گزار ہوں۔ اگر میں اپنی تینوں راجکماریوں کی شادیاں ہستناپور کے راجا وچتر ویریہ کے ساتھ کر دیتا تو یقیناً میں بہک اور بھٹک جاتا، لیکن اب تو نے مجھ پر اصلیت اور حقیقت کا انکشاف کر دیا ہے۔ لہٰذا اے عزازیل، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج ہی میں اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے سلسلے میں سوئمبر کا اعلان کر دوں گا اور قریب اور نزدیک کے سارے راجا اور راجکماروں کو دعوت نامے بھیجوں گا کہ میری بیٹیوں کے سوئمبر میں وہ حصہ لیں، اور جو بھی راجا یا راجکمار اس سوئمبر کے اندر اول، دوم اور سوم آئے گا، میں اپنی بیٹیوں کو ان کے ساتھ بیاہ دوں گا۔ کاسی کے راجا کا یہ جواب سن کر عزازیل کے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی تھیں۔ پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے راجا، تمہیں تمہارا یہ ارادہ مبارک ہو۔ میں اب جاتا ہوں، چونکہ تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے جو کچھ میں نے کہنا اور کرنا تھا وہ تو میں کر چکا ہوں۔ اب مجھے رخصتی کی اجازت دو۔ اس کے جواب میں کاسی کے راجا نے عزازیل کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے پرجوش مصافحہ کیا، اور پھر عزازیل کاسی کے اس راج محل سے نکل گیا تھا۔